نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد مکی میں اور ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ قبلہ کعبہ کسی بھی ملت قوم کا مرکزی اور بنیادی وہ چیز ہے جس طرف ان کی وحدت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی عبادات کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اور وہ قبلہ اس قوم کا مذہبی شعار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا مستقل کعبہ قبلہ بیت اللہ قرار دیا جائے۔ تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا جو پاس کیا، اس کو مکمل کیا، اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، جو مسجد حرام میں ہے، مکہ المکرمہ میں ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ اب بنی اسرائیل کو جو دینی قیادت سیادت حاصل تھی وہ ان سے لے کر اب ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل میں ٹرانسفر ہو گئی ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل اور ان کے والد محترم ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ تو اہل کتاب جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے گناہوں کی کرتوتوں کی پاداش میں اس اعزاز سے محروم کر دیے گئے۔ اب بیت اللہ مسلمانوں کے لیے تا قیام قیامت قبلہ بن چکا ہے۔ بیت المقدس کی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں نمازیں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے مدینہ منورہ میں جب مسلمان آباد ہوئے تو وہاں اسلامی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ان کو کچھ اخلاقی، سماجی، معاشرتی احکامات، مسائل سے آگاہ کیا گیا، اور ان میں ایک سر فہرست یہ بات ہے کہ ہمارے دین اسلام میں جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ ہمارے سارے عقائد کا محور و مرکز ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات، آپ کے اسماء و صفات کو تسلیم کرنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ سے شدید محبت کی جائے، اور یہ محبت محض زبانی نہ ہو بلکہ عملاً ہو۔ ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارے رویے، ہماری ترجیحات، ہمارے فیشن اس بات کی دلیل ہوں کہ ہم واقعتاً اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کرنا یہ تکمیل ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے کسی سے روکا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس کو عقائد کی زبان میں الولاء والبراء بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی سے تعلق ناتا کرنا، کسی سے محبت کرنا، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت بغض کرنا، یعنی جو جتنا اللہ کے قریب ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی تکریم کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ اللہ سے محبت کا ایک عملی پہلو ہے۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، اہل کفر، اہل شرک اور فسق و معاصی میں مبتلا، ان سے فاصلہ رکھنا اور ان کو ہدایت بھی کرتے رہنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حلال و حرام کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کی خصوصیات کے پیش نظر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اکثر چیزیں حلال ہیں، تو حرام سے بچنا یہ ایک امتحان ہے، ابتلا ہے۔ ممنوع چیزوں سے اوائڈ کرنا یہ ضروری ہے۔ تو
اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگوں کھاؤ زمین میں حلال پکیزہ، اللہ کی زمین حلال رزق سے بھری ہوئی ہے، صرف چند چیزیں ہیں جو حرام ہیں، تو ان سے بچنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت، جوا اور بدکاری، خنزیر وغیرہ، اس کی حرمت کی لاجک کیا ہے؟ سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنا دل، اپنا چہرہ، اپنا وجود، اپنے افکار و نظریات اللہ کے سپرد کر دو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، تو یہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ اسلام ہے۔ تو حرام حلال کا جو فلسفہ ہے یہ بھی اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پکیزہ کا حکم دیا کھانے کا، اور کہا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور عقل حلال، رزق حلال کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں۔ جتنا رزق پاکیزہ ہوگا، حلال کا ہوگا، اسی قدر دعائیں قبول ہوں گی اور اسی قدر اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں نیکی کا ایک معیار پیش کیا ہے۔ اللہ نے پچھلے مقامات میں تحویل قبلہ کا حکم دیا، تو اب یہاں فرمایا کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ اصل نیکی نہیں ہے، یہ ایک ڈائریکشن ہے، اللہ کے حکم کا ایک عملی اظہار ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، روز آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو دینا، سائلین کو دینا، گردن آزاد کرنے میں دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدہ پورا کرنا، مشکلات میں، مسائل میں، کرائسس میں صبر کرنا، اور آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ گویا کہ اللہ کے حقوق ادا کرنا، اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا، دوسرے الفاظ میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنا، مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا کرنا، یہ نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قصاص کا حکم ہے، یعنی کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر ورثاء معاف کر دیتے ہیں یا دیت لے لیتے ہیں تو وہ بھی یعنی قابل قبول ہے۔ قصاص کو زندگی کہا گیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ آج کل کچھ ایڈوانس جو کنٹریز ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ معاشرے میں اگر ہم کرائمز کم کرنا چاہتے ہیں تو جو اسلام کا شرعی نظام حدود ہے اس کو نافذ کیا جائے، اس کو فالو اپ کیا جائے۔ اس میں واقعتاً زندگی ہے۔ اگر کسی بھی معاشرے میں جرم کی سزا ملے تو پھر دوسرا انسان جرم کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتا ہے۔ اور اسی طرح وراثت کے بارے ہے، وصیت کے بارے، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے والدین، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ وصیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات الموارث کو اتارا تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، بعض کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے، البتہ یہ مباح ہے اور مستحب ہے کہ مرنے والا مرنے سے پہلے غیر ورثاء کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کرے، اور زیادہ سے زیادہ ایک حصہ 1/3 یعنی ₹1,00,000 ہے تو 33,000 سم تھنگ میں وہ وصیت کرنے کا مجاز ہے اور کرنی چاہیے۔ وصیت کے 2 پہلو ہیں، اخلاقی، ایمانی، دینی اور مالی۔ اخلاقی پہلو یہ ہے کم از کم ہر مسلمان اپنے ورثاء کو، لواحقین کو
یہ کہہ کر جائے تحریری طور پر، تقریری طور پر، کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اسلام پہ کاربند رہنا ہے، دین و اخلاق والی زندگی گزارنی ہے۔ مالی وصیت یہ ہے کہ وہ بتائے میرا کتنا لینا دینا ہے، میرے اوپر قرضہ کتنا ہے، تاکہ اس کے ورثاء کو پتہ ہو۔ اور اگر وصیت کرنی ہے تو 1/3 کے اندر اور سب سے پہلے قرض کی وصیت کرے کہ میرے ترکہ سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد جو وصیت ہے وہ یتیم پوتوں کے لیے ہو سکتی ہے اور ان رشتہ داروں کے لیے ہو سکتی ہے جو وارث نہیں۔ تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوتوں کو محروم کر دیا گیا ہے، تو پوتوں کو وصیت کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، اور روزے کے سیاق و سباق میں دعا کا بھی ذکر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو دعا اور رمضان، دعا اور روزہ، اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ وقت سحر، وقت افطار، نمازوں کے بعد جب بھی موقع ملے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں کرنا ضروری ہے۔ رشوت حرام ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، نہ کھلاؤ۔ اس میں رشوت ہے، غبن ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ آپ نے ارد گرد دیکھیں کتنے ایسے کاروبار ہیں جس میں 2 نمبری عروج پہ ہوتی ہے۔ 2 نمبری صرف دودھ دہی والے کے پاس نہیں ہے، بہت سے لوگ 2 نمبری میں مبتلا ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ جتنا بڑا بزنس ہے اتنے 2 نمبری کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو رزق کے ذرائع پاک صاف ہونے چاہیے اور اس کو صحیح مصارف میں استعمال کرنا چاہیے، اور رزق کماتے ہوئے جو شرعی حدود ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، پلانگنا نہیں چاہیے۔ جہاد کا حکم ہے، صدقات و خیرات کرنے کا حکم ہے، اور حج اور عمرے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حج صاحب استطاعت انسان پر فرض ہے، جو بیت اللہ کا سفر کرنے کا متحمل ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، اس پہ حج فرض ہے۔ اور میں یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ پہلی فرصت میں اس فریضے سے عہدہ برا ہو جایا کریں۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، آدمی کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر عبادت میں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا۔ تو پہلی فرصت میں حج کو ترجیح دینی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بیٹیوں سے بیٹوں سے فارغ ہو جائیں گے اور جب ہاتھ میں چھڑی آ جائے گی، کمر جھک جائے گی، اور جو مقدمات ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، سب ختم کر دیں گے، پھر آخر میں حج کریں گے۔ پتہ نہیں اس ٹائم تک انسان کو مہلت ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو حج جوانی کی عبادت ہے، پہلی فرصت میں سے ترجیح ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر مکمل داخل ہونے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ لیکن آپ دیکھ لیں، جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے ہم اسلام کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اسلام کی خاطر اپنے مفادات کو قربان کرنا ایمان ہے، اسلام ہے، نہ کہ اپنے مفادات کی خاطر اسلام کو قربان کر دیا جائے۔ جہاں شرعی حکم آئے انسان سر تسلیم خم کر دے، یہ اسلام ہے۔ اور اسلام کی وجہ سے اسلام پر عمل کرتے ہوئے جو تکالیف آتی ہیں وہ بھی برداشت کرنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہمارے مفاد کو تھوڑی سی بھی چوٹ پڑتی ہے تو ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مفاد کو لے لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے۔ نکاح اور شادی کے بارے کچھ احکام مسائل ہیں۔ اسلام میں نکاح کا جو میرٹ ہے وہ دین اور اخلاق۔ جہاں دین اور اخلاق کو سامنے رکھا جائے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ نکاح ایک بندھن ہے جو اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر قائم ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے مضبوط ترین رشتوں میں سے ہے۔ اور اب یہ رشتہ دین سے دوری کی وجہ سے اور اپنے کلچر اور ہندوانہ رسومات کو فالو اپ کرتے ہوئے اب رشتے میں دراڑیں آ رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا کے واقعات ہو رہے ہیں۔
تو اس کا بھی تذکرہ ہے، طلاق کیسے دینی ہے، خلا کیسے لینا ہے، متعلقہ کو کیسے پیغام نکاح بھیجنا ہے، ان ساری چیزوں کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور طلاق کی جب نوبت آ جائے تو ان حالات میں انسان کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ احسان کرنے والوں کو، مخلصین کو ضائع نہیں کرتا۔ طلاق ایک آخری آپشن ہے۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اتحاد اتفاق قائم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ معلق رہیں اور میاں بیوی کے طور پر بھی نہ رہیں، تو ان کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ جدا ہو جائیں ایک دوسرے سے۔ اور الہ کا بھی یہاں تذکرہ ہے۔ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اسے یہ ہے کہ 4 ماہ وہ بیوی سے الگ رہ سکتا ہے، اس کے بعد یا تو فارغ کرے یا سلوک کرے، لیکن اسے معلق رکھنا، کئی ایسے واقعات ہیں 10 سال 15 سال میاں بیوی ایک دوسرے کو ملے نہیں اور نہ ملنا چاہتے ہیں اور نہ طلاق دینا چاہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ طلاق کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے اچھے راستے بنا دے، دونوں کے لیے کوئی اور بہتر سبیل نکل آئے۔ تو نکاح شادی کے جو معاملات ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور کوئی اختلافی مسئلہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس میں احسان کو نہیں بھولنا۔ دیکھیے، تعلقات کو قائم رکھنا اور تعلقات کو توڑنا یہ ایک آرٹ ہے، یہ فن ہے۔ تعلقات بناتے ہوئے انسان پہلے سوچتا ہے اور توڑتے ہوئے نہیں سوچتا۔ اگر ہمارے خاندانی معاشرتی تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، دینی تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے جو اسلامی اخوت ہے۔ اور یہ اسلامی اخوت جہاں بھی ہوگی، باقی تعلقات بھی انشاءاللہ درست ہوں گے۔ عدت کے احکام کا تذکرہ ہے اور طلاق دینے کا تذکرہ ہے۔ مہر کے احکام ہے، حق مہر، اسے بھی لوگ بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اس میں بھی افراط و تفریط ہے۔ یاد رکھیے، نوجوان بچوں کو مخاطب کر کے کہوں گا، نکاح آپ کی ہونے والی دلہن کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں نے کون سا دینا ہے، وہ بدکاری کر رہا ہے۔ نکاح کے موقع پر حق مہر تھوڑا ہے، زیادہ ہے، معجل ہے، مؤجل ہے، ہر 2 صورت میں نیت یہ ہو کہ یہ عورت کا حق ہے، وہ اس میں حق تصرف رکھتی ہے، وہ جہاں چاہے استعمال کرے، اس سے زبردستی ہیلوں بہانوں سے معاف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے عورت کو احترام دیا ہے، وراثت میں اس کو حصہ دیا، مہر میں اس کو مالک بنایا، والد سے وہ لیتی ہے، وراثت سے وہ لیتی ہے، شوہر سے لیتی ہے، بیٹوں سے لیتی ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہے مجھے کہاں کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ چاروں طرف سے عورت کو دیا گیا ہے، اسے دیا کچھ نہیں گیا۔ تو اس سے اسلام کا جو تقدس احترام خواتین ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ واقعہ طالوت کا تذکرہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اقتدار، اختیار، منصب ہے، وہ کوئی ضروری نہیں کہ خاندانی موروثی ہو۔ اللہ نے کسی کو جسمانی طاقت دی ہے، علم و فضل عطا کیا ہے، وہ اگر کسی ذمہ داری کا اہل ہے تو اسے ذمہ داری دینی چاہیے۔ اور اس وجہ سے یہ خاندان کا آدمی ہے لیکن اہل نہیں ہے، ذمہ داری دینا یہ گناہ ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تھوڑی سی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دی ہے اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے حکم سے۔ تو جنگیں، جہاد اسلحہ سے پہلے جذبات سے ہوتی ہیں، ایمانی قوت سے ہوتی ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔